بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اب ہم سے اور آپ سے جدائی اور فراق چاہ رہا ہے۔ آج 27واں دن ہے رمضان المبارک کا۔ اب جتنے دن رہ گئے وہ ہم لوگوں کی قسمت کے دن ہیں۔ اس پر اب بحث نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب بھی وقت باقی ہے، اب بھی وقت باقی ہے قدردانوں کے لیے کہ آدمی اپنی زبان سوائے اللہ کے ذکر کے باقی ساری باتوں سے خاموش رکھیں، جتنی ضرورت ہے اتنا بولیں، باقی اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ یہاں تک کہ جب سوئے، آپ کو ہم بتاتے ہیں جب آپ سوئیں تو آپ کی زبان جاری رہے، اے اللہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا آپ یوں دعا کریں اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا۔ یہ جو آپ کی زبان پر جملہ ہے کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت، زبان پر جاری رہے جب تک کہ نیند آئے۔ امت کے لیے دعا کرتے کرتے آپ سو جائیں، زبان جب بن جائے، بند ہونے لگے، آنکھوں سے ذہن میں اشارہ بہتے رہے، دماغ حاضر رہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تب تک آپ کو اتنی لذت ملے گی اور اتنا سرور ملے گا کہ آپ کا سونا عبادت ہی ہوگا۔ اس سونے پر اللہ کے یہاں جتنا اجر ملے گا اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے یہاں تک کہ درجات بلند ہوتے جائیں، اور یہ زندگی کا ممکن ہے آخری رمضان ہو، آئندہ ہمیں ملے نہ ملے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ امت کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کتنی بڑی دولت ہے تو پھر یہ امت تمنا کرنے لگے گی کاش پورا سال رمضان ہو جائے۔ لیکن بزرگوں اور بھائیوں، یہ حرارت، یہ جذبہ انہی کے اندر ہوتا ہے جو رمضان کو رمضان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں سے مالا مال اگر ہم نہیں ہوتے ہیں تو آپ بتائیے اصول کس کا ہے؟ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں، آسمان سے بارش ہوتی ہے، بعض زمین وہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پانی ٹکتا ہی نہیں ہے، پانی آیا بہہ کر چلا گیا، نہ اندر کو جذب ہوتا ہے، نہ پانی ٹہرتا ہے، نہ کسی کے فائدے کے لیے رہتا ہے، آیا گھر سے چلا گیا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، سمندر گویا امن پڑتا ہے، بہہ پڑتا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اس نعمت کی کوئی قدر ہے، وہ رحمتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو رغبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ خیر و برکت ان کے اوپر سے ایسے ہی گزر جاتی ہے جیسے اس زمین پر سے گزری جس زمین نے پانی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جو سی زمین پانی کو قبول کرتی ہے، بھلا بتائیے اس پانی سے کتنے ہزاروں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین اس پانی کو پی کر کتنے کھیت زندہ اور لہلاتے ہوئے بناتی ہے، اور کتنی فائدے کی چیزیں زمین سے اگاتی ہے اسی پانی کی برکت سے۔ ایسے ہی یہ رحمت کا مہینہ ہمارے اوپر جب سایہ بدل ہوا اور اس کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہوئے تو پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کی اور ہماری صحیح تربیت رہے گی۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بارہا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ مولانا ایک عجیب بات فرماتے تھے دو روزے ہیں، ایک چھوٹا روزہ ایک بڑا روزہ، حقیقت بھی ہے۔ چھوٹا روزہ یہ رمضان کا روزہ کہ جس میں آپ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے حفاظت ہے، ٹی وی کے پاس نہیں جا سکتے، اور غیبت، چغلی، برائی، لڑائی جھگڑے سے محفوظ ہے۔ باقی آنا
معصیات آپ کی برابر جا رہی ہیں. حلال اور حرام کی تمیز آپ سے کرائی جا رہی ہے، وہ اس طرح کہ دن کے وقت میں آپ کو حلال چیزیں کھانے سے روک دی گئی، تاکہ 11 مہینوں میں آپ کے اندر یہ جستجو اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ انشاءاللہ 11 مہینوں میں ہم حرام کا نہیں کھائیں گے، ہمارا پیٹ حرام کو قبول نہیں کرے گا. اس کے لیے آپ کو 1 مہینے کی مشق کرائی گئی. یہ چھوٹا روزہ ہے، رمضان مبارک جب ختم ہو جائے گا آپ کا روزہ فرض روزہ ختم ہو گیا، لیکن ایک روزہ آپ کا شروع ہوا ہے جس دن آپ بالغ ہوئے تھے، اور یہ روزہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ موت تک. یہ روزہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ روزہ آپ سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے باز رہنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم وہ کام مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تم شریعت کی خلاف ورزی بند کرو، تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، تم اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے. اس خوف کے ساتھ زندگی گزارو یہاں تک کہ تمہارا افطار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ قیامت میں پہنچے، وہاں کوثر کے پانی سے آپ کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں سے پانی جب دیں گے، اس پانی سے پھر ہم افطار کریں گے. یہ وہ روزہ ہے. حرام کی طرف کبھی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. جون سی چیز اللہ کو ناپسند ہے کبھی ہم نہیں کریں گے. دیکھنا جو منع ہے نہیں دیکھیں گے، جو سننا منع ہے نہیں سنیں گے، جس جگہ ہاتھ پیر کا استعمال منع ہے ہم نہیں کریں گے. پیٹ پاک رہے گا حرام چیزوں سے، ہمارے بچے پاک رہیں گے حرام کمائی سے. یہ جب انسان کا دل و دماغ قبول کرے گا تو اس روزے کا افطار انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مبارک جام کوثر کے ساتھ انشاءاللہ افطار ہوگا. پھر دیکھیے گا اس وقت کیا خوشی ہوگی. چنانچہ فرمایا گیا مومن کو، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی جب اللہ کے پاس جا کر ملنے والا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ جس وقت اللہ سے ملیں گے اس وقت بھی روزہ کھولیں گے اور وہ افطار کا وقت کیا مزے کا وقت ہوگا جیسے دنیا میں افطار کے وقت مزہ آتا ہے. بہرحال جو کوتاہی ہوئی اب بھی معافی مانگنے اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، اور جن کو اللہ نے اپنے فضل سے توفیق دی وہ شکر بجایا ہے، وہ اپنا جائزہ ہے، محاسبہ کریں. اتنے دن ہو گئے میں نے کیا کیا قصور کیا، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کہاں میں نے سنتیں چھوڑی، کہاں میں نے فرائض کی پابندی کی حد تک کی، میری تکبیر اولیٰ کتنی چھوٹی، میں کتنا قرآن شریف پڑھ چکا، کتنی میں نے مناجات اور دعائیں اٹھ کر کی، رات کو کتنی عبادت میں نے کی ہے. اپنا محاسبہ کرے. اللہ کی توفیق سے کچھ ہوا ہے، آج اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر بجا لائے، اور کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے. یہ ہے سبق جو اس رمضان کے گزرتے ہوئے ہم کو رات کو ملتا ہے. دوسری بات، عام طور سے لوگ زکات نکالتے ہیں رمضان مبارک میں. کوئی فرق نہیں ہے رمضان میں ہی زکات نکالنا. زکات کا اصول یہ ہے کہ جب سال آپ کے اوپر گزر جائے، جب آپ مالک نصاب بن جائیں، ایک نصاب ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس نصاب کے مالک ہو جائیں اور اس پر 1 سال گزر جائے، تو جب سال گزر جائے آپ پر زکات واجب ہو گئی. دیر نہیں کرنی چاہیے. رمضان آئے گا تو کریں گے نہیں، پہلے دیجیے تو حرج نہیں، لیکن دیر نہیں کرنا چاہیے زکات کے نکالنے میں. باہر میں لوگ زکات نکالتے عام طور سے رمضان المبارک میں. تو زکات کیا چیز ہے؟ زکات کے اصل معنی 20 مرتبہ ہم نے یہاں تفصیلات آپ کو سنائی. 20 مرتبہ وہی چیز ہے تطہیر، پاکی حاصل کرنا. زکات کے معنی پاکی حاصل کرنا، نمو، بڑھنا، ترقی کرنا. چونکہ زکات کے دینے سے مال صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس لیے زکات کو زکات کہتے ہیں. مال کے دینے سے ہمارا دل گندگیوں سے، حرص سے،
شوق سے اور بخل سے پاک ہوتا ہے، اس لیے زکات کو زکات ہے۔ اللہ ہم کو جہنم سے پاک کرتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے، اس لیے زکات کہتے ہیں۔ اور پھر زکات کے دینے سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کی قسم مال کم نہیں ہوتا۔ حدیث میں صاف فرمایا گیا، دو فرشتے صبح صبح ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جو خرچ کرتا ہے تیرے راستے میں اس کے مال کو زیادہ کر دے، اور جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو گھٹا دے۔ یہ صاف حدیث میں فرمایا گیا، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو کر رہے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ذبح ہو گئی، اور ذبح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اس کو صدقہ کر دو، جلدی سے ختم کر دو۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا، بکری ذبح ہو گئی؟ جی۔ سب تقسیم ہو گیا؟ جی حضرت تقسیم ہو گیا، ایک شانہ البتہ باقی ہے، باقی سب تقسیم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ شانہ ڈنڈے والا حصہ۔ آپ نے فرمایا سب ختم ہو گیا، سب پائے؟ تم جو کہہ رہے ہو سب ختم ہو گیا، وہ سب محفوظ ہے، شانہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں تم نے جو صدقہ کیا، خیرات کیا، وہ وہاں محفوظ ہے، اور جو شانہ یہاں باقی رکھا وہ آگے ختم نہیں ہوا، وہ وہاں پہنچا نہیں۔ تم یہاں خرچ کرو گے، وہاں اس سے کئی کئی گنا زیادہ۔ یاد رکھیے زکات کے اندر 3 اصل سبب ہے، اس کو سمجھیے آپ، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آسان ہے، اور بہت خوشی سے آپ نکالیے، تنبیہی سے نہ نکالیے۔ اللہ کی چیز ہے، عبادت ہے۔ جو زکات کی فرضیت کا انکار کرے گا کافر ہے، اس کا خون ادا ہے، اور جو زکات کی فرضیت کو مانتا ہے، فرض ہے لیکن ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، اور سخترین سزا۔ اس لیے 3 اس کے فائدے ہیں، 3 مصلحتیں سمجھیں۔ سب سے پہلی مصلحت اس کے اندر تذلل ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا مرکہ۔ اب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ آپ اپنی عاجزی کا، تذلل کا، چھوٹے پن کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اے بار الہ آپ بڑے ہیں چھوٹے۔ ایسی مال کی زکات دے کر انسان اپنی ذلت، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پروردگار تیری دی ہوئی چیز تیرے راستے میں نے لوٹا دی، اس کو قبول کر دے، میں چھوٹا ہوں اور کوئی بڑا تو ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ یہ تذلل، چھوٹا پن، اس کا اظہار، عبودیت کا اظہار، عبادت کا اظہار اس میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، پریشان حال کے لوگوں کی پریشانی دور کی جاتی ہے، اعانت، مدد، نصرت، اور نہ صرف یہ کہ کسی ایک کے نہیں، سینکڑوں انسانوں کا کام بنتا ہے۔ حکومت کے ذمہ دار جتنے ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر کتنے بڑے بڑے کام اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ جو کام کی ذمہ داری ہوتی ہے منتظمین کی، وہ کما کر لا کر اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ زکات کا پیسہ ہے، نہ معلوم اس کے کتنے راستے ہیں، صحیح راستے ہیں، غلط راستے نہیں، اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں جس سے عوام کو، غریب لوگوں کا بھلا ہو، اور امت کے غربا اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا مقصد ہے کہ انسانوں کے دل میں ایک حرص ہے، لالچ ہے، اور آئے اور آئے اور آئے، یہ حرص اللہ تعالیٰ نکالنے آتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کا بڑا حریص ہے۔ یہ حرص جس کی وجہ سے بخل کرتا ہے، خرچ کرنے کو ہمت نہیں ہوتی، یہ حرص نکالنے کے لیے اللہ نے بدن پر، انسان پر زکات کو فرض کیا تاکہ یہ حرص نکل جائے۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ دیکھیے کہ سب دولت اللہ کی تھی، ہماری نہیں۔ آپ کتنی خوشی سے نکالیں گے، دیکھیے ذہن میں بٹھائیے، ہماری ہے۔ اگر ہماری ہوتی تو جاتے وقت ہم لیتے ہوئے جاتے۔ اس وقت موت آتی
دوسروں کا حصہ ہے، بھائی ان دوسروں کے حصے کو تم دے دو. یہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ایسا دکھلایا کہ حیرت ہوتی ہے. آگے پوچھتے تھے آپ لوگ کیا خرچ کرنا ہے؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو اللہ کے رسول پورا جتنا بچا سب بچا، تمہارے خرچ اخراجات سے جو بچ گیا سب اللہ کی راہ میں لٹا دو. کیا اندازہ ہے اس کا کوئی؟ اور ساری چیزیں لٹاتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک عجیب تاریخ ہے صحابہ کرام کی. حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ بارہا آپ سن چکے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اونچے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک باغ تھا مسجد نبی کے سامنے جس میں میٹھا پانی تھا اور اچھی جگہ تھی، بڑا باغ تھا، کھجور کے کافی درخت تھے. سرکار تشریف لے جاتے تھے. آپ آئے اور کہنے لگے حضرت یہ باغ میں اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہوں، اس کو قبول کریں. یہ باغ سب سے زیادہ چہیتا اور محبوب ہے مجھے. یا اللہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک آیت نازل ہوئی اور ادھر دینے کو تیار. صحابہ کرام سے گھر میں فاتح چل رہے ہیں، مہمان آتا ہے، پوچھتے ہیں کون ان کی نگہبانی مہمانی کرے گا. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت میں کروں گا. لے کے گئے اور گھر جانے کے بعد گھر میں پوچھا تو کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑے سے کھانے کے جو بچوں کے لیے رات میں رکھا. کہنے لگے رات کو بچوں کو پہلا کر سلا دینا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانا. اور اس انداز سے ہم لوگ بیٹھے کہ کام چراغ کا کچھ ایسا درست کرنے کا بہانہ بنا کر چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان کا پیٹ بھرے اور ہم کو یہ سمجھے ہم بھی کھا رہے ہیں. چنانچہ ایسے ہی کیا، بچوں کو سلا دیا بھوکا اور خود بھوکے رہے اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ گل کر دیا اور بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، کچھ نہیں کھا رہے ہیں. مہمان کا پیٹ بھروایا، سرکار کے پاس گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ نیک بخت نفوس ہیں کہ جو اپنی جان پر باوجود بھوک اور فاقے کے دوسروں کو ترجیح دیتے. اللہ کیا خوش ہوا. بزرگوں اور بھائیوں، جب آپ اور ہم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم زکات دے دو تو تمہارے مال میں ہم اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے، اس کو ہلاک ہونے سے تباہ ہونے سے بچائیں گے. تو پھر کتنا وہ 40واں حصہ. ارے بھائی 1 روپیہ آپ کے 100 روپیہ ہے، اس کا 2.5% 2.5 روپیہ آپ دینے کے لیے تیار ہو کیا؟ جس میں بھی وہ ساری چیزوں میں نہیں، صرف 5 چیزوں میں اللہ نے زکات فرض فرمائی. مویشیوں میں، یہاں تو خیر مویشیوں کا سلسلہ ہے. ایسے ہی جو کھیت ہیں، کھیت اگتا ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، اس میں وہ بھی یہاں ہے. اسی طرح سے پھلوں میں سارے پھلوں میں نہیں ہے، صرف 2 پھل میں ہے، ایک کھجور اور ایک انگور. 2 پھلوں میں زکات واجب ہوتی ہے، باقی اور پھلوں میں زکات ہی نہیں. تیسرے مال تجارت، جو بھی آپ تجارت کی نیت سے معاوضے میں دیتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کے اوپر آپ کو 1 سال گزرنے کے بعد زکات ہے. اس میں بھی زکات شروع ہوتی ہے اس وقت جب آپ کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ ہو. اتنا پیسہ ہو تو آپ پر زکات فرض ہو گئی، اور 1 سال گزرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ دیجیے. کیا ہے اتنا بھی دینے میں اگر ہم لوگ بخالت کریں، کنجوسی کریں تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا کیا ہوا مال اللہ کے راستے میں دینے کو تیار نہیں تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پھر 5ویں چیز ہے سونا اور چاندی. سونا اور چاندی اگر کسی کے پاس ہے اور وہ بھی اس کی مقدار ہے، سب نہیں، 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکات ہے، اور اس سے کم چاندی ہے تو زکات نہیں. اور 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہے تو اس پر زکات ہے، اس سے کم پر زکات نہیں. اس میں بھی 1 سال گزرنے کے بعد، یا اتنے روپیے آپ کے پاس ہیں، 52.5 تولہ چاندی، اس کی جو
چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو زکات دیں. اور کل تک جو حساب لگایا گیا اس میں جو چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 27,500 روپئے تقریباً ہو رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے اگر آپ کے پاس 27,500 روپئے موجود ہیں آپ کی پاکٹ میں، الماری میں، کہیں بھی بینک میں، کہاں تو آپ پر آئندہ سال زکات واجب ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہے. اسی طرح سے سونا اگر ہے تو سونے کا جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے، اس کی مقدار بنتی ہے 87 گرام اور 480 ملی گرام. یہ یعنی اس کے معنی آپ کے پاس 11 اگر گننی ہوتی ہے تو وہ آپ پر زکات شروع ہو گئی اور اس سے کم پر آپ پر زکات نہیں. اب آپ بتائیے اس کا 40واں حصے دینے میں کیا جان بڑھتی ہے. اور اس میں بھی آپ کے پہننے والے زیورات پر ہمارے یہاں وہ بھی نہیں. لیکن یاد رکھیے گا زیورات کو اگر آپ نے اس نیت سے بنا کر رکھا کہ اس کی بدولت زکات سے ہم بچ جائیں گے اور خالی اسٹاک کرنے کے لیے زکات پر سے روکنے کے لیے زیور بنا کر رکھ دیا تو اس پر زکات واجب ہو. یہ نہیں کہ بس پہننے والے زیورات پر، عورتوں کے پہننے والے زیورات پر زکات نہیں ہے اس لیے خوب بنا، یہ نہیں ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا کھیل اور دلوں کے راز سے واقف ہے کہ کس لیے آپ زیورات بنا رہے ہیں. تو اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا روپیہ آ گیا اور یا اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، زکات دے دی. 40واں حصہ 2.5% لگا. کیا مشکل ہے؟ تجارت ہے، تجارت کی چیز آپ نے خرید لی اور نیت ہے تجارت کرنا. گھر آپ نے خرید لیا تجارت کی نیت سے، بس اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکات ہے. یہاں تک کہ اگر وہ نیت برقرار نہیں رہی، آپ نے نیت بدل لی، میں اس کو خریدوں گا، اس کو بیچوں گا نہیں، ختم، زکات بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ زکات کی نیت سے آپ مالک بنے. ہم اس کو خریدتے ہیں وہ بیچنے کی، اس کی تجارت کریں گے اور آپ نے اس کو سال گزرنے کے بعد زکات دے دی. بیچ میں عدل بدل ہو تو کوئی فرق نہیں. اسٹارٹ کرتے وقت شروعات میں نصاب کے بغل رہے، سال کے درمیان میں نصاب سے کم بھی پیسہ ہو گیا، اوپر بھی ہو گیا، کچھ بھی ہو، اب سال جب ختم ہو گیا 1 سال مکمل ہونے کے بعد جتنا سامان ہے اس کی قیمت لگائی اور حالیہ قیمت، خریدی ہوئی قیمت نہیں، جو حال میں قیمت ہے اس کی قیمت لگائیے اور اس کا 40واں حصہ دیجیے. بس گھر آپ نے خرید لیا، اس نیت سے خریدا تھا کہ ہم اس کو بیچیں گے، لیکن بیچ میں آپ نے نیت بدل لی، اس پر بھی زکات نہیں. دیکھیں کتنی سہولت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کے بعد چند پیسے اللہ کے راستے میں دینے میں اتنی زیادہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قحط مسلط کرتا ہے. قحط جس قوم کے اندر زکات روک دی جاتی ہے، حدیث میں فرمایا گیا اس کے اوپر قحط مسلط ہوتا ہے. اور کسی انسان کا مال نہیں رکتا، سمندر میں ضائع نہیں ہوتا، خشکی میں ضائع نہیں ہوتا، بجز اس سبب سے کہ وہ زکات ادا نہیں کرتا. اور زکات کا مال جب حلال چیزوں میں مل جائے گا تو اس مال کو بھی خراب کر دے گا. آپ نے زکات نہیں نکالی اور اسی مال کے اندر آپ کھا رہے ہیں، پورا مال گندا، پورا مال گندا. اور زکات کی ایک طرف دینے کی اتنی فضیلت کہ اللہ آپ میں لیتا ہے بہت پہاڑ کے برابر اس قطرے کو بناتا ہے، 700 گنا زیادہ اجر کر کے عطا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جب اللہ کرتا ہے. ایک طرف تو یہ فائدے اور دوسری طرف سخت ترین وحی سنائی ہے. فرمایا جو زکات ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ بن کر آئیں گے، جس کے پیشانی پر 2 زہریلے نقطے ہوں گے، یہ زہریلے ہونے کی نشانی، اور گنجے ہوں گے زہر کی وجہ سے سر کے پار نکل گئے ہوں گے. آ کر ایسا پکڑے گا اس زکات کے نہ نکالنے والے مالک کو کہ اس کو پاؤں پہنائے گا، بیڑی پہنائے گا
اور بیڑی پہنا کر جبڑے ایسے خفیف دے گا کہ جبوں کو کسا دے گا اور کہے گا انا کنز، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں وہ تیری چیز ہوں جس کی تو زکات نہیں نکالتا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ تم لوگ لوگ جو مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے زکات ادا نہ کر کے صاف مال بچا دیا، اس پر کچھ نہ ہو۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، ان کے لیے وہ مال توق بنایا جائے گا، بیڑی بنا کر جکڑ دے گا وہ مال، اب ہلاکت اور بربادی ہوئی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ کنز بنا کر رکھتے ہیں، خزانہ کہتے ہیں جس مال کی زکات نہ نکالی جائے اس کو کنز کہتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں، جو کنز بنا کر رکھتے ہیں زکات نہیں دیتے ہیں، سونے کی چاندی کی، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کو خوشخبری سنا دو، دردناک یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان مالوں کو، ان چیزوں کو آگ میں لوہے بنا کر، لوہے کی وہ پلیٹیں بنا کر آگ میں تپایا جائے، یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم، پیشانی کو دابا جائے گا۔ جب مانگنے والا آتا تھا اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، پیشانی پر پل پڑنے لگتے تھے، کمبخت، پل آتی تھی تیرے پیشانی پر پل پڑتے تھے، لو اپنا مال سمجھا تھا، لو تمہارا مال ہے نا، لو۔ اب وہ پلیٹ گرم گرم جو اس کے پیشانی پر ڈال دی جائے گی، اٹھے گا اور ملانے لگے گا، لیکن کوئی مدد کے لیے آئے گا، اور پھر جب نہیں جاتا تھا تو بازو نکالتا تھا، ارے بھائی جاؤ یار، جو ان کو پریشان کر رہے ہو کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ بیچارہ حسرت کے مارے چلا گیا، تو اس کو دکھانے پر یہاں دبایا جائے گا، کہا جائے گا یہ دکھا دیتے لوگوں کو اپنا مال سمجھ کر، لو اس کا کاؤ بدلا تھا، وجنوبہم وظہورہم، اور کبھی اس پر بھی وہ نہیں پھٹتا تھا، ضد سے بیٹھا رہتا تھا تو کہتے تھے جاؤ یار، ان کو بار بار کہا نہیں مان لو، پیٹ دکھا کر آگے چلے گئے، پیٹ پر ڈالا جائے گا، کمبا اپنا مال سمجھ لیا تھا، لو تمہارا مال لے کے جاؤ، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا جب تک فیصلہ نہ ہو۔ وَذُكُورُ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی وہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، وَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو جس کو جمع کر رکھتے تھے، چکھو۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، سن لیجیے، غیبی نظام چلتا ہے جو زکات کو برابر ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں صاف فرمایا گیا، بادل سے آواز آئی ہے، اے بادل جا کر فلاں کے باغ میں برسو، اور وہ بادل بڑھتا گیا، جس نے یہ آواز سنی تھی وہ بھی بڑھتا گیا، ایک آدمی کے باغ میں جا کر برسا، پانی وہاں جمع ہوا، اس آدمی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اولا تال مٹول کیا، اس کے بعد بتایا، کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارا نام بادلوں میں ہم نے سنا ہے کہ فلاں کے باغ میں جا کر برسو، کیا تم کام کرو؟ کہنے لگے کام یہ کرتا ہوں، جب اس کی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے، جب اس کی پیداوار ملتی ہے تو 3 تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ اپنے گھر کے لوگوں کو، اور ایک حصہ اس کے ترقی کے لیے، اس کو بڑھوتری کے لیے اسی میں لگاتا ہوں۔ آج یہی وجہ ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے غیبی نظام چل رہا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، کم نہیں ہوتا ہے، برابر دیجیے، خوش دلی سے دیجیے، صحیح مستحقین کو دیجیے، کن کو دینے سے زکات صحیح ہے، کیسے زکات دی جائے گی، یا کوئی آپ کو خلق وہ ہو رہا ہے، کوئی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ معتبر عالم سے پوچھ کر دیجیے۔ ہم ساری تفصیلات آپ کو یہاں کم وقت میں بتا بھی نہیں سکتے، اور یہ بتانے سے ہوتا بھی ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، ایک معنی سمجھتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے، اس لیے اتنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اور زکات اس کے بعد ہے صدقہ فطر، ابھی عید آ رہی ہے انشاءاللہ، عید کے دن آپ کو صدقہ
رمضان کے دن کا آخری لمحہ جس کو ملے اور شوال کی ابتدا کا کوئی لمحہ ملے اس پر ثقافت واجب دونوں ہونا چاہیے. ادھر رمضان کا ایک لمحہ مل گیا اور ادھر شوال کا یعنی رات شروع ہو گئی اس کا ایک لمحہ مل گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب. رمضان کا حصہ گزر گیا مغرب کی اذان ہو گئی اور اس کے بعد بچہ ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. اور سمجھ میں آ رہی؟ ایک لمحہ رمضان کا ملے اور ادھر لمحہ شوال کا ملے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 150 گرام ہے. جو آپ چاول آپ کے یہاں کھاتے ہیں اچھے سے اچھا دیجیے, بڑھیا دیجیے, گھٹا ہوا ایسا کہ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ نہ دیجیے, اچھا دیجیے. آپ کیا لوگ کھاتے ہیں اس کو دیجیے. اور دینے کا وقت پورے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, پیشگی بھی دے سکتے ہیں. عید کی چاند کے نظر آنے کے بعد اس کا استحباب شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے, نہیں رکھنا. ہاں اگر کسی ضرورت سے رکھے تو عید کے بعد نماز کے بعد فوراً دے. اور دن گزرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے بلا وجہ تاخیر کرنا حرام ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ بھی خوش رہے, اس لیے تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور فوراً ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد عید کے دن کی سنتوں کا بھی خیال رکھیں. ان سنتوں کے ساتھ جب آپ عید منائیں گے تو حقیقی معنی میں عید کی خوشی نصیب ہوگی. اب تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے, زندگی میں بار بار ایسے رمضان نصیب فرمائے. سارے مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرمائے, سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جتنے مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں اللہ بھرپور ان کی مدد کرے. دشمن اگر ان کے نصیب میں ایمان ہے تو ایمان سے مالا مال کرے, ورنہ ان کو توڑ دے پھوڑ دے, ان کی آنکھوں کو اللہ توڑ دے اور ان کی جمعیت کو اللہ پاش پاش کر دے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے. اور جتنے پول کچہریوں میں کوٹھیوں میں ادھر ادھر بیچارے تڑپتے ہوئے بند ہیں, اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے سب کو رہائی عطا فرمائے.